بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے دو چیزیں بڑی اہم ہوئی، حالانکہ ایک آفیشیل ڈیٹا تھا اور ایک اسٹیٹ بینک نے ہمیں اطلاع کی۔ سب سے پہلے یہ کہ 11 ماہ کے جو ہے جو ایل ایس ایم جسے کہتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اس کے اعداد و شمار جو ہیں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایشو کر دیے۔ جو مئی کا مہینہ ہے اس کے ڈیٹا ہے ایکچولی یہ، تو مئی میں جو ہے تقریباً 35% پچھلے سال کے مقابلے میں گروتھ آئی ہے۔ لیکن یہ 35% اس لیے ہے کہ پچھلے سال لاک ڈاؤن تھا، سب چیزیں بند تھی، پچھلے سال کوئی کام نہیں تھا، تو اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں 35% زیادہ پیداوار ہوئی۔ جب لازمی بات ہے پیداوار زیادہ ہوگی تو خود بخود جو ہے کیا کہتے ہیں روزگار بھی آئے گا اور ملک کے درآمدی بل پہ بھی فرق پڑے گا، تمام چیزیں ہوں گی۔ خیر 11 مہینے جو ہے اگر یہ مئی کے مہینے کو ہم شامل کر لیتے ہیں تو لگ بھگ 14.5% جو ہے ہماری کارخانوں کی گروتھ آئی ہے، اور یہ جو ہے ایک مہینہ بھی باقی ہے۔ جون کے مہینے کے جب نمبر آ جائیں گے تو یہ اور بہتر ہو جائے گا، یہ میرے خیال سے 18-19% ہو جائے گا۔ لیکن اگر ابھی ہم یہ 15% کو پکڑ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو شرح نمو کا اعداد و شمار کہاں جا رہے ہیں، تو وہ لگ بھگ جو ہے پہلے جو حکومت نے 3.94% بولے تھے وہ بڑھ کے اب 4.5% ہو جائے گی۔ اور جب جون کا انشاءاللہ تعالی نمبر آئے گا، اگر ہم فرض کریں گے پورے سال کی ایوریج 20% آ جاتی ہے، تو پھر اسی سے ہی صرف 5% جی ڈی پی گروتھ ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں سوالیہ نشان ہے تمام ان ایکسپرٹس کا، آئی ایم ایف جیسے اداروں کا، کہ انہوں نے مطلب بہت ہی غلط پریڈکشن کی پاکستان کے شرح نمو کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں تو کوئی گڑبڑ بھی فجنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ منتھلی ڈیٹا آتا ہے اور یہ تمام انڈسٹریز کے پیداوار کے حساب سے آتا ہے۔ یہ تو تھی پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ آج الحمدللہ پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $25 ارب کراس کر گئے ہیں۔ $25 ارب پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ $25.33 ارب ہو جائیں گے کل، اگر 2 دن میں کوئی ملک سے پیسہ نہیں نکلتا تو۔ آخری دفعہ ہم نے 24.46% دیکھا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں اکتوبر 2016 میں۔ تو اس حکومت نے جو ہے ریزروز بھی جو ہیں اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں کے سوالات ہیں کہ جب ریزروز بڑھ گئے تو ڈالر کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ریزرو بڑھ گئے تو جو ہے مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ جب ریزرو بڑھ گئے ہیں تو عام آدمی کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ سوالات ٹھیک ہیں، اور ایک جو غیر معیشت دان ہے اس کو اس طرح کے سوال کرنے کا حق بنتا ہے، اور ان کو ان کا جواب بھی ملنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ جو ریزروز میں جو آپ کے خزانے میں پیسے آ رہے ہیں وہ وایا مارکیٹ نہیں آ رہے۔ یہ آپ نے ابھی جو ہے گورنمنٹ نے کچھ قرضہ لیا، گورنمنٹ کو چائنا کی حکومت سے پیسے آئے، تو یعنی کہ سمجھ لیں کہ چائنا نے اسٹیٹ بینک میں ٹرانسفر کر دیے۔ اگر یہی پیسہ تجارت کے تھرو آیا ہوتا تو وہ بینک میں ٹریڈ ہوتا، اور جب بینک میں ٹریڈ ہوتا تو شاید روپے کی قیمت میں اضافہ ہوتا اس کے مقابلے میں۔ اب سوال یہ کہ روپے کی قیمت کیوں گر رہی ہے؟ روپے کی قیمت اس لیے گر رہی ہے کہ آپ کی 2 جگہوں سے پیسہ آتا ہے مارکیٹ میں، ایک ریمیٹنسز کے تھرو آتا ہے اور ایک برآمدات کے تھرو آتا ہے، اور ایک جگہ سے پیسہ آپ کا جاتا ہے وہ آپ کی درآمدات سے جاتا ہے۔ اس وقت آپ کا درآمدی بل ماہانہ لگ بھگ $6 ارب ہے، اور آپ کی جو برآمد اور ریمیٹنسز ملا کر جو ہے وہ بھی اتنے ہی پیسے ہیں۔ اچھا، یہ درآمدی بل جو ہے تقریباً $6-7 ملین سے اضافے سے بڑھا ہے پچھلے 1-2 مہینے میں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں پریشر آ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی اصول بنا لیا تھا کہ یہ جو اب خزانہ جمع ہو رہا ہے اس کو جو ہے تجارتی خسارے یا روپے کی قیمت کو مینٹین کرنے کے لیے ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ پھر بعد میں ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے، اور پھر ہمیں آئی ایم ایف جیسے ادارے جو ہیں وہ جو ہے بلیک میل کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے یو ایس اور بہت سارے ممالک جو ہے جب ہماری کمزور معاشی پوزیشن دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے ایسے تقاضے کرتے ہیں جو ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے ڈالر تجارت کے تھرو جو مجھے امید ہے کہ ہماری برآمدات اور ترسیلات جو ہے بڑھیں گی تو یہ جو ہے بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک وقتی طور پہ فینومینا ہے، اور اگر سال میں 2-3-4 روپے ہماری روپے کی قدر گر جاتی ہے لیکن دوسری طرف ہماری بیلنس شیٹ یعنی ریزروز کی پوزیشن اچھی ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہترین چیز ہے۔
دوسرا سوال یہ کہ عام آدمی کی بہتری کیوں نہیں ہوتی اس سے، عام آدمی پہ پیسہ کیوں نہیں خرچ ہوتا؟ یہ فورن ایکسچینج ریزروز جو ہوتے ہیں یہ آپ کی حکومت کا ایک بینک بیلنس ہوتا ہے، اور یہ اس کو جو پیمانہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی درآمدات کا کتنی فیصد آپ کے پاس ریزروز میں پڑا ہوا ہے، یا اگلے سال آپ نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں اس کے حساب سے، اس کے تناسب سے آپ کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ اگر اس پیسے کو حکومت جو ہے، جیسے ماضی کی حکومت نے الیکشن جیتنے کے لیے خرچ کر دیا روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے، تو آخر میں جو ہے یہ ہمارے لیے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ تو یہ عام آدمی پہ جو ہے ریزروز نہیں خرچ ہوتے، حکومت اپنے بجٹ سے خرچ کرتی ہے پیسہ، اور بجٹ میں جیسے احساس پروگرام ہیں، دوسرے پروگرام ہیں، حکومت اپنی پالیسیز سے خرچ کرتی ہے پیسہ کہ جیسے روزگار ملے، ترقیاتی اخراجات کرے تاکہ روزگار ہو۔ تو عام آدمی کو ریزرو سے براہ راست کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، ریزرو سے جو ہے حکومت اپنی مالی پوزیشن کو استحکام دیتی ہے۔ تو پہلی بات ہم نے کر دی کہ ڈالر جو ہے کیوں گرتا ہے، دوسری بات کر دی کہ عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور تیسری بات کر دی کہ حکومت کو ریزروز کیوں رکھنے ہوتے ہیں۔ اب آخری بات یہ کہ ہمارے ریزروز کا تناسب کیا ہونا چاہیے۔ ویسے تو ایک انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے کہ آپ کی درآمدات کے حساب سے آپ کا جو ریزرو جو ہے کم از کم 3 مہینے کا امپورٹ کور ہو، یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے آج جو ریزرو ہے 18.2 ارب ڈالر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری درآمدات 6 ارب ڈالر ہیں، تو اس حساب سے بھی ہم ایک فائنینشلی سیکیور ہو گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان جیسا ملک ایک دم ہماری اونچ نیچ آ جاتی ہے تیل کی قیمتیں بڑھنے سے اور کچھ، ہمیں اس کو جو ہے کم از کم 6 سے 8 ماہ کے درمیان رکھنا چاہیے۔ 6 ماہ کا اگر ہم امپورٹ کور رکھتے ہیں تو وہ تقریباً 36 ارب ڈالر ہوتا ہے، اور 8 ماہ کا رکھتے ہیں تو تقریباً 48-50 ارب ڈالر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہمیں اور مزید بہتر کرنا چاہیے تاکہ کل کو کوئی شوق آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے ملک میں، دنیا میں، جیسے ابھی کرونا آیا تھا، تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ہم اپنی جو ہے مدد آپ کر سکیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ بہت اچھی خبریں، مثبت خبریں، اور اس کا جو ہے پورے جب ملک کو فائدہ ہوگا تو عام آدمی کو اس کا آہستہ آہستہ فائدہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔